السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا۔ محترم معزز ساتھیو، اللہ تعالیٰ نے اسلام میں 12 مہینے رکھے ہیں، اور یہ اس وقت سے ہیں جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ اور وہ کون سے مہینے ہیں؟ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ۔ اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کس مہینے کو پہلے رکھا جائے، اور ایک اپنی اسلامی کوئی کیلنڈر جنتری ہونا چاہیے، تو اس کے لیے ہجرت کا انتخاب ہوا اور محرم کو پہلا مہینہ مقرر کیا گیا۔ تو اس اعتبار سے صفر یہ اسلام کا دوسرا مہینہ ہے۔ اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے دوسرا مہینہ کون سا ہے؟ صفر ہے، صاد فا را۔ علماء نے اس نام کی کچھ وجوہات بھی بیان کی ہیں۔ اس مہینے کے بارے میں زمانے جاہلیت میں بھی کچھ غلط عقائد، اندھ وشواس جس کو کہتے ہیں، وہ تھے، اور بدقسمتی سے آج بھی موجود ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح کے رسم و رواج، ہر طرح کی بدفعلی اور نحوست وغیرہ جیسے جو اندھ وشواس ہیں، ان سب کو ختم کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاف، شفاف، واضح دین ہمیں عطا کیا، جس کے اندر ہمیں اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے، اچھے برے جو بھی حالات ہمارے آئیں اللہ کے اوپر بھروسہ کرنے کا حکم ہے۔ فلاں چیز کی وجہ سے مجھے یہ تکلیف یا مجھے یہ نحوست آئی، یہ مجھے میرا حال برا ہوا، ایسا سمجھنے سے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ لیکن لوگ اسلام کی سچی تعلیمات سے دور ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سارے غلط اعتقادات میں پڑ جاتے ہیں۔ آج کے درس میں ہم اسی صفر کے مہینے کے بارے میں کچھ باتیں سمجھنے کی، جاننے کی کوشش کریں گے۔ صحیح عقیدہ کیا ہونا چاہیے، صحیح عمل کیا ہونا چاہیے، اس کو سیکھیں گے۔ غلط اندھ وشواس، اس کو دور کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ اس سلسلے میں پہلی بات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جو مشہور حدیث اس سلسلے میں آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ، لا عدوى ولا طیرۃ ولا ہامہ ولا صفر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عدوہ یعنی ایک بیماری سے دوسرے کو بیماری لگ سکتی ہے، لیکن وہی اصل سبب ہے، وہی بیماری کو لانے والا ہے، ایسا وشواس نہیں رکھنا چاہیے۔ اور ولا طیرہ، بدشگونی، بدفعلی، اس کی اور تھوڑی وضاحت آگے کچھ مثالوں سے بھی ہم کریں گے۔ ولا ہامہ، الو کا بولنا اور اس کے بولنے کی وجہ سے کسی کی موت وغیرہ کا یہ اندھ وشواس۔ اور اسی طرح سے صفر کے مہینے کے بارے میں، صفر کے مہینے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ ولا صفرہ، صفر بھی نہیں ہے، تو یہ کیا ہے؟ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اس کے 3 وجوہات بیان کر کے ان میں سے ایک کو راجح قرار دیا، دوسرے ممکن ہے لیکن ایک کو راجح قرار دیا۔ کیا ممکن ہے؟ صفر ایک بیماری کا نام بھی ہے جو اس زمانے میں ہوا کرتا تھا، اور صفر یہ مشرکین، خاص طور پر یہ جو مشرکین مکہ اور ان میں جو قریش کے قبیلے والے ہیں، مہینے کو آگے پیچھے کیا کرتے تھے، اس لیے کہ
ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم 3 مہینے لگاتار حرمت والے ہیں نا، تو یہ بڑے لمبے پڑ جاتے تھے ان کو. تو کیا کرتے، محرم کے مہینے کو کسی سال سفر کا مہینہ سمجھتے. تو اس طرح کی ہیرا پھیری جس کا ذکر بھی سورہ توبہ میں آیا ہے، انما النسیء زیادۃ فی الکفر، تو اس سے مراد وہ ہے، اور اس کا بھی کھنڈن کیا گیا، رد کیا گیا. اور شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے راجح جس کو قرار دیا وہ ہے کہ سفر سے مراد سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا، سفر کے مہینے سے بدشگونی بدفعلی لینا، سفر کے مہینے کو ہمارے لیے بیماریوں، بلاؤں، مصیبتوں کا مہینہ سمجھنا، اس طرح کی یہ بدشگونی. تو شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ پرانے زمانے میں بھی تھا اور آج کے زمانے میں بھی لوگوں میں پایا جاتا ہے، اور یہ چیز غلط ہے. اس حدیث کی شرح میں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے ایک اور چیز بڑی اچھی بتلائی. کیا بتایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں کا ذکر کیا: لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامہ ولا سفر. ان 4 چیزوں کا وجود ہے، لیکن ان کی تاثیر بذات خود ہے، اس بات کا انکار. ان 4 چیزوں کے وجود کا انکار نہیں ہے، بلکہ ان کی اپنی ذاتی تاثیر کا انکار ہے. ہو سکتا ہے بہت سے بھائیوں کو یہ جملہ سمجھنے میں تھوڑی سی مشکل ہو رہی ہوگی، لیکن کچھ مثالوں سے سمجھاتا ہوں، بات سمجھ میں آئے گی. اور شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ اس طرح کے بعض بڑے اہم نکات بعض دفعہ پیش کرتے ہیں، تو سماج میں بعض لوگوں میں بہت ساری بدعات عقیدے کی اور دوسری وغیرہ ہوتی ہیں، تو ان کا صفایہ ہوتا ہے، ان کا صفایہ کرنا مقصد ہوتا ہے، اس لیے شیخ ایسی بات کرتے ہیں. اور عربی جو انداز ہے، شیخ کا اسلوب بھی بہت آسان ہے، لیکن ہو سکتا ہمیں سمجھانے میں کوئی مشکل ہو یا سمجھنے میں، تو اس کو ذرا مثالوں سے بات کو سمجھیے. اسی حدیث کے اندر جو حدیث ابھی ہم سنا رہے ہیں صحیح بخاری کی، اور حدیث نمبر صحیح بخاری میں 5387 اور صحیح مسلم کے اندر 2220، آخر میں لفظ ہے وَفِرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الْأَسَدِ. پہلا لفظ کیا ہے حدیث کا؟ لا عدوى، متعدی بیماری نہیں ہے، چھوت چھات نہیں ہے، ایک سے دوسرے کو بیماری لگتی ایسی بات نہیں ہے. لیکن حدیث کے آخر میں کیا فرما رہے ہیں؟ کوڑی کی بیماری جس کو لگی ہے اس سے تم ایسے دور بھاگو جیسے کسی شیر کو دیکھ کر بھاگتے ہو. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو اب پہلا جملہ کیا آخری جملے کے خلاف ہے؟ اللہ کے رسول کی بات خود ٹکراتی نہیں ہے نا، آپ کی بات ایک بات دوسری بات سے. تو مطلب کیا یہاں پر؟ مطلب یہ ہے کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کو بیماری لگی تو اس کی بیماری دوسرے کو لگ جائے، ایسا ممکن ہے. اسی کو کہتے ہیں کہ وجود ہے، وجود ہے. لیکن کیا فرمایا پھر؟ تاثیر اس کی اپنی ذاتی نہیں ہے. کیا مطلب؟ اس بیماری میں خود اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ جس کو چاہے اس کو لگ جائے، بلکہ اللہ جب چاہتا ہے کسی کے بارے میں تب اس کے اندر وہ تاثیر پیدا کرتا ہے، تب ہی جا کر وہ کسی کو لگ سکتی ہے. اب کیا مثال؟ ہمارے اپنے گھروں میں آپ لوگ دیکھے ہوں گے، ابھی کورونا سے پار ہو کے آئے نا ہم لوگ، گھر میں ایک کو کورونا آیا تو دوسروں کو بھی دونوں تینوں کو آیا نا، لیکن کوئی ایک دو تو اچھے بھی تھے ہوں گے نا. یہ حقیقت ہے نہیں، اپنے آنکھوں سے ہم دیکھیں نہیں دیکھیں. اس کے علاوہ دیکھ لیجئے ملیریا کی بیماری، ہمارے یہاں کہتے ہیں بخار وغیرہ، خاص کر یہ بارشوں وغیرہ کے موسم میں، صحیح ہے نا؟ تو ایک کو آئی تو دوسرے کو آتی ہے نا، لیکن کیا سب کو آ جاتی ہے؟ یہی سب سے بڑی دلیل ہے کہ بیماری متعدی ایک سے دوسرے کو لگ سکتی ہے، لیکن کس کی مرضی سے؟ یہ اللہ کے اوپر ہمارا توکل ہونا چاہیے.
ابھی اس وقت انڈیا میں پتہ نہیں دوسری جگہ نہیں معلوم، لیکن ہمارے خاص طور پر حیدرآباد اور اس کے اطراف تلنگانہ وغیرہ آندھرا کے علاقے میں آنکھوں کی بیماری کے نام سے چل پڑی. آل انڈیا ہے نا، ٹھیک ہے. اس کے بارے میں بھی کیا کہتے ہیں؟ چشمہ لگاؤ، اپنے احتیاط کرو، جس کو لگی ہے اس کو ڈائریکٹ ایسا نہ دیکھو. یہ ساری باتیں سن رہے ہیں نا. لیکن گھر میں کسی ایک کو آئی تو کیا سب کو آ گئی؟ اسی گھر میں کچھ اچھے بھی ہیں نا، ہے نہیں؟ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ متعدی بیماری کا وجود تو ہے. کیا مطلب؟ کسی کو لگ سکتی ہے لیکن تاثیر ذاتی نہیں ہے، یعنی وہ بیماری خود جس کو چاہے جا کر اس کو لگ جائے ایسا نہیں ہوتا، اللہ کی مرضی ہی سے ہوتا ہے. اب سفر کے مہینے کو لوگ منحوس سمجھتے ہیں. آج بھی بعض لوگ یہ اندھ وشواس رکھتے ہیں، خاص کر آخری بدھ کے بارے میں. آخری جو بدھ ہے، اور ہمارے یہاں کچھ عربوں میں بھی جاہل عربوں میں بھی ہے، اور ہمارے ہندوستان کے حالات کے حوالے سے اس میں آخری بدھ سفر کا 2 قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں سال بھر میں کتنا کچھ ذکر کرتے ہیں، پتہ نہیں 400 4000 پتہ نہیں کتنے بیماریاں بلائیں نازل ہوتی ہیں، اور وہ سب کی سب سفر کے آخری بدھ میں نازل ہوتی ہیں. سفر کے مہینے کا جو آخری بدھ ہوتا ہے اس میں نازل ہوتی ہیں. اور بعض لوگ اس مہینے میں کچھ خاص قسم کی نماز، قرآن مجید کی کچھ خاص قسم کی آیتوں کی تلاوت، پھر اس کے علاوہ کچھ خاص قسم کے پکوان وغیرہ کے بھی حوالے سے باتیں بتاتے ہیں جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات نہیں بتائی. پہلی بات، سفر کے مہینے کا جو آخری بدوار ہے اس میں بلائیں نازل ہوتی ہیں، اس کی بھی کوئی صحیح دلیل نہیں ہے. پھر ان بلاؤں کے دور ہونے کے لیے کچھ خاص قسم کا وظیفہ، یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. اب اس آخری بدھ کو کئی سارے لوگ ایسے ہیں جو ایسے اندھ وشواس میں پڑے ہوئے ہیں، گھروں سے باہر خاص طور پر ہریالی والی جگہوں میں، گرین پلیسز میں جاتے ہیں. اور اس کے جانے کو ایک تو یہ اندھ وشواس ہوتا ہے کہ بلائیں گھروں میں اترتی ہیں، اس لیے گھروں میں نہیں رہنا، سب کے سب نکل کے باہر جانا. اب وہ ہریالی کی اپنی برکتیں، اس کے فائدے وغیرہ پھر گناتے ہیں. ہریالی کی اپنی اللہ رب العالمین نے جو فائدے رکھے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن یہاں اندھ وشواس کے اعتبار سے ہمیں ایسا کوئی اندھ وشواس، غلط عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے. آخری بدھ کو کچھ اور لوگ ہیں جو باہر نکلتے ہیں گھومنے ٹہلنے کے لیے، پارکوں میں جاتے ہیں، باغوں میں باغیچوں میں جاتے ہیں. لیکن وہ لوگ یہ اندھ وشواس رکھتے ہیں، ان کے پاس جہالت ہے. کہتے ہیں کہ آخری بدھ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اچھے ہوئے تھے، شفا پائے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تھے ہریالی وغیرہ میں، تو ہم بھی اسی سنت کو پورا کر رہے ہیں. ماشاء اللہ تبارک اللہ. 5 وقت کی فرض نماز کی پابندی اللہ کے رسول کی تاکید حکم ہے، وہ اتنا یاد نہیں ہے. صلاۃ الضحیٰ، اس کی وصیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو فرمائی. نعم الرجل عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اگر تہجد کی پابندی کرتے رہے تو کتنا اچھا ہے کر کے ترغیب دی. روزانہ صدقہ خیرات وغیرہ کرنے. اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام کاموں سے بچو، برے کاموں سے بچو، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. اللہ کے رسول کی یہ حدیثیں یہ سب یاد نہیں رہتی. کھانے پینے، گھومنے پھرنے وغیرہ کے بارے میں بھی ہیں حدیثیں تو جھوٹی بنا کے پیش کر لیتے ہیں لوگ. اللہ ہدایت عطا فرمائے.
اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ جبکہ علماء یہ کہتے ہیں کہ خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری بیماری جس کے اندر آپ وفات پائے، جس میں آپ وفات پائے، آپ کی وفات ربیع الاول میں ہوئی، اور ربیع الاول سے پہلے سفر کا مہینہ ہے۔ سفر کے آخری دنوں سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بگڑنے لگی، بگڑتے بگڑتے بہت زیادہ بگڑ گئی، یہ علماء بیان کرتے ہیں۔ یعنی تاریخی اعتبار سے حدیثوں سے جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ نہیں کہ سفر کے آخری بدھ میں اللہ کے رسول اچھے ہو گئے تھے، بلکہ بیماری نے پکڑا اور بیماری نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ لیا، یہ خبر ہمیں ملتی ہے حدیثوں سے۔ تو بات سمجھ رہے ہیں؟ تو کچھ لوگوں میں اس طرح کے اندھ وشواس ہیں۔ اللہ اکبر، میں سینکڑوں ہزاروں میں ذکر کر رہا تھا، بلکہ وہ ایک صاحب پوچھتے ہیں یہاں سعودی عرب کے اندر جو فتویٰ کمیٹی ہے جسے فتاوی اللجنہ دائمہ کہا جاتا ہے، ان کے پاس یہ سوال آیا انه ينزل في كل سنة 320,000 من البلیات، کتنے؟ 320,000، 3,20,000، 3,20,000 بلائیں اترتی ہیں۔ وَكُلُّ ذَلِكَ يَوْمُ الْأَرْبِعَاءِ الْأَخِيرِ مِنْ شَهْرِ صفر، یہ سفر کے مہینے کے آخری بدھ میں اترتی ہیں۔ تو سال بھر کے دنوں میں سب سے مشکل ترین دن وہ ہے، اس لیے ایسی نماز وغیرہ پڑھنے کے لیے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں، تو کیا ایسا کرنا چاہیے؟ یہ سوال کیا گیا۔ تو فتاوی لجنہ دائمہ نے جواب دیا کہ یہ ساری کچھ بدعتیں ہیں، قرآن و حدیث سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب اسی حدیث کے اندر میں جو بات آتی ہے ولا طیارہ، بدشگونی، جیسے ہمارے پاس عام طور پر بات لوگوں میں مشہور ہے، کالی بلی اگر گزر گئی اور ہم کسی کام کے ارادے سے نکلے تو کام نہیں ہوگا، یہ بھی اندھ وشواس ہے، یہ بدشگونی ہے، بدفالی لینا ہے۔ اسی طرح سے کوئی آدمی کام کے ارادے سے گھر سے نکلا اور چوکھٹ پہ چھینک آ گئی تو سمجھتے ہیں کہ کام نہیں بنے گا، واپس چلے جاؤ۔ کوئی آدمی کوئی اچھے نیک ارادے سے، کوئی اچھے کام کے ارادے سے نکلا اور گھر سے باہر نکلتے ہی کسی اندھے کو، کسی لنگڑے لولے وغیرہ کو دیکھ لیا تو سمجھتے ہیں کہ میرا کام نہیں بنے گا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ بدشگونیاں ہیں، بدفالیاں ہیں، اندھ وشواس ہے۔ ان سب چیزوں سے ہمیں دور رہنا ہے۔ اور شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ ایک موقع پر ذکر کرتے ہیں بڑی اچھی بات، اور ہمارے ہاں کیلنڈروں میں بھی لکھا ہوتا ہے یہ غلط طریقہ۔ ایک طرف کچھ لوگ ہیں جو سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، شادی وغیرہ اس میں نہیں کرنی چاہیے ایسا سمجھتے ہیں، اس سے بدفالی لیتے ہیں۔ تو اس کے مقابلے میں کچھ دوسرے لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس کو شہر سفر خیر اور ہمارے ہاں سفر مظفر کا نام دیتے ہیں، محرم الحرام، سفر المظفر، کیلنڈروں میں اس طرح کے نام لکھے ہوتے ہیں۔ تو علماء بیان کرتے ہیں کہ سفر کے مہینے کو خیر کا مہینہ سفر خیر یا سفر مظفر، یعنی اس کے اندر کامیابیاں ملتی ہیں، کامیابیوں والا مہینہ، اس طرح کے نام دینا بھی درست نہیں ہے۔ کیوں؟ ایک بدعت کے خاتمے کے لیے دوسری بدعت کو ایجاد کرنا یہ صحیح نہیں ہے، سوائے اس کے جس کا ذکر قرآن و حدیث میں ہے۔ اب مثال طور پہ محرم، اس کا شہر اللہ کا مہینہ محرم، یہ اللہ کے رسول نے فرمایا، تو ہم وہ کہہ سکتے ہیں محرم الحرام، محرم شہر اللہ کا مہینہ۔ لیکن سفر کو مظفر کہنا اس لیے شروع کیا گیا، یا سفر کو عربی میں خیر بھی کہتے ہیں، سفر خیر، اس لیے تاکہ لوگ جو اس میں بدشگونی اور بدفالی، نحوست وغیرہ کا عقیدہ رکھے ہوئے ہیں ان کا رد کرنے کے لیے۔ تو شیخ فرماتے ہیں کہ یہ بھی ایک طرح سے بدعت کا رد بدعت سے ہے۔ بدعت کا رد بدعت سے سمجھ میں آیا؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ عام لوگوں کو اگر نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو کچھ لوگ مثال دیتے ہیں،
آپ استنجا کرنے کے بعد پیشاب سے اگر دھو لیے صاف ہوگا؟ کس سے دھونا ہے؟ پانی نہ ملنے کی صورت میں مسح یعنی استجمار، مٹی ایسا ڈھیلا پتھر وغیرہ جو پانی کو چوسنے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو ایک برائی کو دوسرے برائی سے ختم نہیں کیا جائے گا یہ۔ اور اسی طرح سے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بات بدشگونی کی آ گئی تو امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے کتاب التوحید کے اندر باب الطیرہ کے نام سے ایک چیپٹر قائم کیا ہے، اس کے اندر اس سلسلے کی حدیثیں اور آیات وغیرہ ذکر کیے ہیں۔ دنیا میں کوئی بھی مصیبت کسی پر آتی ہے، اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کی پیدائش سے ہزاروں سال پہلے ہی اس کو لکھ رکھا ہے لوح محفوظ میں، تو کسی مصیبت کے آنے پر ہم اس کا ذکر کر سکتے ہیں کہ اللہ نے مقدر کیا آ گئی۔ بچنے کی جو تدابیر ہو سکتی ہیں پہلے یا بعد میں وہ ہمیں اختیار کرنا ہے، لیکن اندھ وشواس اور غلط عقیدوں سے بچنا ہے، اور ایسی ہی جگہ پر توکل، اللہ کے اوپر بھروسہ، یہ ہمیں بہت کام دیتا ہے، بہت کام دیتا ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے جسے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، بعض دفعہ کسی آدمی کو بدشگونی کا ایک جھٹکا لگ سکتا ہے۔ بدشگونی کا مثال کے طور پر آپ اچھے ایمان و عقیدے والے ہیں، آپ اللہ پر اچھا بھروسہ کرنے والے ہیں، لیکن مان لو تھوڑی دیر کے لیے آپ کے گھر میں کوئی بوڑھی ماں ہے، کوئی بزرگ ہے۔ کہاں جا رہا ہے بیٹا؟ میں جا رہا ہوں اپنے فلاں کام کے لیے، آپ نے کہا، اور آپ نکل کیسے جا رہے تھے کہ آپ کو چوکھٹ پہ ہی چھینک آ گئی۔ اب آپ کے بزرگ نے کہا بیٹا بیٹا واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ، آپ جس کام سے جا رہے ہیں وہ خراب ہوگا، یا کچھ آپ کو نقصان ہوگا، کچھ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، اور آپ ان کی بات نہیں مانے، چلے گئے۔ لا سمح اللہ، لا قدر اللہ، اللہ آپ کی ہماری سب کی حفاظت فرمائے، آپ کو کچھ ایکسیڈنٹ ہو گیا، کچھ آگے برا ہو گیا۔ گھر آئے تو فلاں بوڑھی ماں کیا کہتی ہیں؟ میں بولی تھی نا، میں بولی تھی نا۔ تب آپ کو ذرا سا ایک جھٹکا لگتا ہے۔ اب وہیں پر شیطان ہمارے ساتھ کھیلتا ہے، غور سے سن رہے ہیں؟ ایسے ہی موقع پر شیطان ہمارے ساتھ کھیل کے ہمارا ایمان خراب کرنا چاہتا ہے، تو ہم بہت ہوشیار رہیں۔ اور ایسے ہی موقع پر کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بھی سکھائی، اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک۔ اے اللہ، ہر بھلائی تیری طرف سے، اے اللہ سارے پرندے تیری طرف سے ہیں، ہر طرح کی بدشگونی، کبھی کچھ نقصان بھی ہوا تو نے مقدر کر کے رکھا ہے۔ ولا الہ غیرک، تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔ ذرا یہاں آپ غور کیجئے کہ یہاں ایسی دعا ہمیں سکھائی گئی جس کے اندر اللہ کی عبادت کا، لا الہ الا اللہ کا بھی ذکر ہے۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ ہمارے روزمرہ کاموں میں ہمارے ایمان کا، ہماری توحید کا کتنا بڑا دخل ہے۔ صبح شام کی جو دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھائی ہیں، ان میں سے ایک دعا ہے اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ اس کے فوراً بعد ہی ہے اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر واعوذ بک من عذاب القبر، لا الہ الا انت۔ اب یہ دو دعائیں ملا کر اس کے اندر پورے بدن میں عافیت کا اللہ سے سوال کر رہے ہیں، کان کی عافیت کا سوال کر رہے ہیں، آنکھ کی عافیت کا سوال کر رہے ہیں، اور اسی طرح کفر سے،
فقر و فاقے سے اللہ کی پناہ طلب کر رہے ہیں، قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ طلب کر رہے ہیں، اور 2 مرتبہ اس پوری دعا کے اندر لا الہ الا انت کا ذکر ہے۔ تو کیا مطلب؟ ہمارا ایمان اللہ پر اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ اگر دنیا میں کبھی کوئی ایسا واقعہ پیش آ گیا، کوئی ایسی تکلیف آ گئی، وقت پر کھانے کو نہیں ملا، ہماری آنکھ کو کوئی چوٹ پہنچی، سننے میں کچھ کمی آ گئی، بدن میں کوئی تکلیف پہنچی، ہر حال میں اللہ سے ہمارا تعلق نہ کٹے۔ نماز، روزہ، حج، دعا صرف یہی عبادت نہیں ہے، لا الہ الا اللہ الا انت، اس کے اندر ہماری دل کی عبادتیں بھی داخل ہوتی ہیں۔ کون سی عبادتیں؟ دل کی عبادتیں بھی داخل ہوتی ہیں۔ تو ابھی جو مثال میں نے آپ کو دی، آپ کا ایمان اچھا تھا، اللہ کرے سب کا ایمان پختہ رہے، لیکن ایک حادثہ ہوا، ایک نقصان ہوا، بوڑھی ماں نے کہا کہ میں نے کہا نا تو نہیں جانا، تجھے کچھ ہو جائے گا، تو نہیں سنا، وہیں پر کیا ہو جاتا ہے؟ وسوسہ پڑ آ جاتا ہے، وہیں پر ایمان، ہمارا عقیدہ خراب ہونے کا ڈر رہتا ہے۔ توکل کو بڑھائیں، اللہ کے اوپر بھروسے کو بڑھائیں، یہ دل کی عبادت ہے۔ اللہ سے رحمت کی امید رکھیں، یہ دل کی عبادت ہے۔ اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے، یہ مضبوط عقیدہ وشواس رکھیں، یہ دل کی عبادت ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہمارے ایسے دعاؤں کے آخر میں لا الہ الا اللہ کے الفاظ آتے ہیں، یہ کچھ ایسے ہی جوڑ کے لیے نہیں بتائے، بلکہ ہماری پوری زندگی، ہمارے پورے اخلاق، ہمارے پورے معاملات، ہمارے پورے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات، یہ ہمارے ایمان کی صحیح توحید کی بنیاد پر جتنا زیادہ مضبوط ہوں گے، اتنا ان کا ہمیں اچھا فائدہ ملے گا۔ تو اب سفر کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، تو اگر آپ کے گھر والوں میں سے کوئی کہے کہ بیٹا بات پکی ہو گئی، اب وہ لوگ دیکھنے کے لیے آنے والے ہیں آپ کی بیٹی کو، آپ کی بہن کو، تو شادی طے کر لیں گے؟ ہاں طے کر لیجیے امی جان، میں بھیج رہا ہوں انشاءاللہ پیسے۔ پھر ادھر سے آپ کی دادی، نانی، کوئی چاچا، نہیں سفر کا مہینہ ہے، اس میں نہیں رکھنا، تو آپ کیا کہیں گے اس موقع پر؟ کیا کہیں گے ایسے موقع پر؟ یہ اندھ وشواس ہے، کہیں گے نا؟ جی، لا سمح اللہ، لا قدر اللہ، اللہ ہر آفت سے بچا کے رکھے، کل کے دن میاں بیوی میں نہیں جمع، طلاق ہو گئی، خلا ہو گیا، پھر کوئی پکار اٹھائے گا، ہم نے کہا تھا نا کہ سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرنا، تو کیا کہیں گے اس وقت؟ سفر کے مہینے میں کرنے کی وجہ سے نہیں ٹوٹا رشتہ ہے، ان دونوں کے آپس میں اخلاق نہیں جمے، ان دونوں میں آپس میں نبھاؤ نہیں ہوا، اس لیے رشتہ ٹوٹا ہے، سفر میں کرنے کی وجہ سے۔ آ رہی سمجھ میں بات؟ آپ یہاں سے پیسے بھیجیں گے، کوئی گھر خریدنا ہے یا کوئی کھیت خریدنا ہے، اور وہ لوگ وہاں آپس میں لکھائی وغیرہ سب کرا کے سب طے کر دیتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ سفر کا مہینہ ہے، وہ آخری بدھ کے دن ہی ہو رہا ہے، آخری بدھ والے دن تو ایسے کام بالکل نہیں کرنا۔ آپ نے سمجھا دیا اور اگریمنٹ کر لیا، پھر آپ نے کسانوں کو بھیجا، اپنی زمین کے اندر کچھ ڈالا، لیکن فصل اچھی نہیں آئی، پھر ادھر سے کسی نے آپ کو سنا دیا کہ میں نے کہا تھا نا وہ سفر کے مہینے میں آخری بدھ کے دن ہی تو یہ اگریمنٹ کر رہا تھا نا، مت کر۔ تو وہاں ایسے اندھ وشواسوں کا کھنڈن کرنا ہے، رد کرنا ہے کہ اس وجہ سے نہیں ہوا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ ہمارے ایمان کا، ہمارے عقیدے کا اس سے بڑا تعلق ہے، اس کو سمجھیے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں ہمارے ایمان و عقیدے کو خراب کرنے میں جہاں کچھ ہمارے غلط الفاظ ہو سکتے ہیں، کوئی شرک اور کفر کے کلمات ہو سکتے ہیں، وہیں ہمارے دل کے اندر، دل سے تعلق رکھنے والی کچھ عبادتیں جو ہوتی ہیں، ان میں کمی اور خرابی آنے کی وجہ سے بھی ایمان خراب ہو جاتا ہے، بگڑ جاتا ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا کرتے ہیں
اللہ تعالی ہم تمام کو نیک توفیق عطا فرمائے. سفر کے مہینے کو جو لوگ منحوس سمجھتے ہیں ایسی بدعقیدگیوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.